کیسے ہیں جناب علی؟ الحمدللہ سب دعائیں سلامت رہیے. بہت مہربانی آپ نے حضور پیدا کیا اس بارگاہ کے اندر، اور اس بات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آ کر چار چاند لگا دیے. یقیناً آپ کا حضور ہمارے پروگرام میں تسلی و تشفی اور ہمیں اطمینان پیدا کرانے کا سبب ہے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا قانون ہے، پہلے ہم سلام کرتے ہیں، مولا کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا مولا یا آقا یا حسین ابن علی، اللہم صلی اللہ محمد. السلام علیکم یا باب الحوائج یا باب المراد یا قمر بن ہاشم یا صفائے سکینہ یا آقا یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سلامت رہیے. ماشاءاللہ آپ کے پروگراموں کو ہم ٹی وی پر بھی دیکھتے رہے، اور آپ نے بہت اچھے انداز میں اپنے بزرگ کی یادگار کو یعنی قائم و دائم رکھا. بہت ہی کم ہوتا ہے کہ والدین ایک نیک کام کرتے ہیں، بچے ان کی سیرت پر عمل پیرا رہتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے. ہمارا چینل ایک تو آپ سے پوچھنا یقیناً اس بات کے لیے ہے کہ مومنین میں تشویق پیدا کی جائے، مومنین کو اس بات کے بارے میں آگاہ کیا جائے کہ ہمارا چینل چل رہا ہے امیزون ٹی وی، فائبر ٹی وی اور جادو ٹی وی پر، یا ایپ کے ذریعے چلتا ہے. تو آپ ہمارے چینل کو کس طریقے سے ملاحظہ فرماتے ہیں؟ میں چینل کو کبھی کبھی فیس بک پر دیکھتا ہوں، کبھی کبھی یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھا کرتا ہوں، اور مختلف جگہ کے اوپر آپ کا چینل دکھائی دیتا ہے، اور دل خوش ہوتا ہے کہ کربلا سے جہاں امام حسین علیہ السلام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، یہ ہم اردو زبان بولنے والوں کے لیے شرف کی بات ہے کہ یہاں سے کم امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 اردو ٹی وی جس طریقے سے یہاں سے پیغام امام حسین علیہ السلام، پیغام اہل بیت علیہ السلام نشر ہو رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری زبان میں ہم تک کہ جب اس کی اطلاع آتی ہے کسی بھی پروگرام کی، تو ہم لوگ اس کو دوسروں تک کے پہنچاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو، دوسرے بھی لوگ اس کو دیکھیں، اور لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کربلا معلیٰ سے جہاں عربی بولی جاتی ہے وہاں کے اوپر اردو میں امام حسین ٹی وی اردو میں پروگرام نشر کر رہا ہے، مجالس ہے، نوحہ ہے، زیارت ہے، یہ سب جس طریقے سے یہاں سے نشر ہو رہی ہے، یہ پہلے تو یقین نہیں آتا ہے کہ کربلا سے اردو میں پروگرام، اور پھر جب دیکھتے ہیں اور یقین آتا ہے تو سوائے دعا نکلنے کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے. صحیح بات ہے کہ اس پیغام کو جتنی زبانوں میں ہو سکے زمانے تک کے پہنچانا چاہیے تاکہ پیغام ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام پوری کائنات کے ذرے ذرے میں پہنچ سکے. اگر آپ سے کوئی مومن دعا کے لیے کہے تو آپ کس طریقے سے توسل کریں گے؟ آئیے امام حسین علیہ السلام سے تھوڑا سا توسل کیجئے. اگر کوئی دعا کے لیے کہے تو ہم کہیں گے یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، فلاں شخص نے آپ کے لیے دعا کے لیے کہلوایا ہے، اس کی اولاد بیمار ہے، مولا بطفیل بیمار کربلا کے، مولا یا ابا عبداللہ الحسین اس مومن کی دعا کو پورا کرے، اور یقیناً پوری ہوتی ہے. یہاں سے تو بے اولاد آتے ہیں، اولاد لے کے آتے ہیں، یہاں اس دروازے پر حور آتا ہے تو علیہ السلام بن جاتا ہے. یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، جہاں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہاں انبیاء سلام کر رہے ہیں، جہاں اوصیاء سلام کر رہے ہیں، جہاں خاصان خدا کے حسین ابن علی کو سلام کر رہے ہیں، وہاں یہ حقیر جس کی کوئی ہستی نہیں ہے اس کو حسین ابن علی نے یہ شرف دیا. میں تو یہ کہتا ہوں یا ابا عبداللہ الحسین، کہاں میں خاطی، کہاں گناہگار، اور کہاں حسین ابن علی کا روضہ، کہاں حسین ابن علی کا دربار. خالی دور سے گزار دیا جائے کہ دیکھو وہ تمہارے ابا عبداللہ الحسین آرام کر رہے ہیں. میں تو اس کو شرف سمجھتا ہوں، نہ کہ ذریعہ مبارک پر جا کے بوسہ دے کے آ کے یہاں زیارت پڑھتے. یہ تو میرے لیے معراج کی بات ہے، معراج سے کم نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یقیناً آپ کے پرخلوص آواز
اور پردرد آواز جو مومنین دیکھ رہے ہوں گے یقیناً ایک مرتبہ اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کیا ہوگا انہوں نے، اور کربلا واقعاً ہمارے دل کی آواز ہے، دل کی دھڑکن ہے، ہمارا دین اور ایمان ہے۔ اسی طریقے سے کربلا میں آنے والے یقیناً بہت سارے لوگ ہوں گے، اور یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ ہمیں یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ عزاداریاں، یہ ذکر، یہ مصیبت، مثلا آپ نے وہاں پر بھی کیا، یہاں پر آ کر ذکر کرنا کیسا لگتا ہے آپ؟ یہاں آ کے ذکر کرنا یقین مانیے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آج میں مرثیے کا ایک شعر پڑھ رہا تھا اور خود ہی گریہ کر رہا تھا بلند آواز سے کہ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ حسین ابن علی صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے رہے۔ اگر کسی کے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو لوگ تعزیت دیتے ہیں، تعزیت دینے سے مرنے والا زندہ نہیں ہوتا ہے مگر اس کو تسلی ہوتی ہے۔ ہائے حسین، جہاں ہزاروں مصیبتیں پڑی وہاں ایک مصیبت یہ بھی تھی حسین ابن علی کی کہ حسین لاشوں پر لاشیں لا رہے تھے اور کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا، حسین کو تعزیت دینے والا نہیں تھا، حسین کو کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا۔ اس درد کو امام حسین علیہ السلام نے قاصد صغرا سے کہا، قاصد صغرا سے کہا ہے کہ جب بچے کی میت دفن کرنے جا رہے تھے تو قاصد صغرا نے آ کے امام حسین کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کہا بھائی تم کون ہو جو مجھ کو سلام کر رہے ہو؟ اس نے کہا مولا میں صغرا کا قاصد ہوں، کیا امام وقت نہیں پہچانتا ہوگا؟ مگر حسین کے دل میں جو کسک تھی، حسین کے دل میں جو درد تھا اس کو بیان کر رہا ہوں۔ کہہ رہے کہ جب سے میں کربلا آیا ہوں کسی نے مجھے سلام نہیں کیا، سلام کرنا تو دور کی بات، کسی نے مجھے سلام کے لائق بھی نہیں سمجھا۔ مشیت نے کہا میرے حسین کل کی کربلا میں تمہیں کوئی سلام کے لائق سمجھے نہ سمجھے، تمہارے دل میں یہ کسک تھی، اب صرف تمہیں کو سلام ہو، صرف اور صرف حسین ابن علی کو سلام ہو رہا ہے۔ اب اگر کسی کو سلام ہو رہا ہے ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی خالی نہیں ہے کہ حسین کو سلام نہ ہو رہا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ دیکھیے ذریعہ مبارک کے اوپر ہر وقت طواف ہو کے سلام ہو رہا، بین الحرمین میں لوگ سلام کر رہے ہیں، ایک آواز آ رہی ہے صرف السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ 1,24,000 نبوتیں ادب سے کھڑی ہوئی حسین کو سلام کر رہی۔ یہ زیارت وارثہ میں جو ہم پڑھتے ہیں یا وارثہ آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، یا وارثہ محمد حبیب اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے حسین کو انعام دیا کہ میرے حسین کل تمہیں کسی نے سلام نہیں کیا، میرے حسین اب کائنات میں سلام ہوگا تو صرف تمہیں کو سلام ہوگا، اور کوئی حسین کے ایک دن کے سلام کو جوڑ نہیں سکتا ہے۔ کوئی مشین نہیں بنی ہے جو پوری دنیا میں انٹائر ورلڈ میں امام حسین علیہ السلام کو سلام ہو رہا ہے، کوئی مشین کوئی میٹر ایسا نہیں بنا ہے جو اس کے سلام کو جوڑے ایک دن کے سلام کو۔ یعنی مثل اذان کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اذان کی بھی کوئی حد نہیں ہے، جیسے اذان کی کوئی حد نہیں ہے ویسے ہی حسین کے سلام کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا اللہ اکبر ہو رہا ہے اتنا ابا عبداللہ الحسین کو سلام ہو رہا ہے۔ یہ ہے حسینی۔ سبحان اللہ۔ آپ یہاں پر آئے، آپ نے ہمارے پروگرام کو زینت بخشی، اور اسی اعتبار سے کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا شہر ہے، تو اگر آپ کو کہا جائے کہ مثلاً صبح آپ نے جانا ہے تو اس کیفیت میں آپ کیا حس کریں گے؟ کیا آپ کا جی چاہے گا کہ مطلب دوبارہ رک جائیں؟ کیسا جی چاہتا ہے؟ یقین مانیے جب کربلا آتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔
कहाँ हुसैन, सुभान कहाँ हम गुनाहगार। और अगर कल हमें जाना हो, वाकई में कल मुझे जाना है, अल्लाह कल मैं जा रहा हूँ। अल्लाह मौला आपने अदब सवाल कर लिया भाई, कल मुझे जाना है। मैं तो बस चंद रोज के लिए आया था, 2 रोज के लिए करबला आया था, ताज़ियत देने आया था मौला अली को, हुसैन इब्न अली की। जब करबला से जाता हूँ तो ये सोच के जाता हूँ शायद ये मेरी आखिरी ज़ियारत हो। हरम को देख के कहता हूँ या हुसैन एक दफा फिर बुला लेना। कलेजे पर चोट लगती है। आप इंसाफ से बताइए, आज ये भरी पूरी करबला है, पूरी ये बाबुल हवाइज है, ये अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है, सोने का गुंबद है, सोने के मनारे, भरी पूरी करबला है, चमक रही है करबला, रोशन है करबला। मगर इस करबला में आज जब ज़ाहिर आता है तो कलेजा फटता है, कलेजे पर एक कलेजे पर बर्छी लगती है, जैसे चोट लगती है। कहाँ हम, कहाँ करबला, कहाँ हम, कहाँ हुसैन। सोचिए जब ज़ैनब आई होंगी, न शहर आबाद था, न सोने का गुंबद था, न सोने के मनारे थे, न अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला की सदा थी। रहते घर में करबला पे प्यासों की कब्रें बनी थी, रेत पर कब्रें बनी थी, उसमें ज़ैनब आई। आज जब भरी पूरी करबला में सदियां गुजरने के बाद जब हमारे कलेजे पर चोट लगती है तो उस बहन का क्या आलम हुआ होगा, उस बेटे का क्या आलम हुआ होगा। लिहाजा फ़कत सिवाय पुरसा देने के हम अखीरों के पास क्या है जो हम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की सरकार में पेश करें, सिवाय चंद आंसुओं के नजराने के। या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, हम गरीबों के सलाम को कबूल करो। इस पाकीदा सांस को जारी और सारी फरमाएँ। इसी तरीके से हमेशा करबला आते रहें और नजरान अकीदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजूर पेश करते रहें और अपने वालिद साहब के लिए हमेशा नेक नामी को उजागर करते रहें। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार। सलामत ममनून, सलामत।